اگر ہم اس کی جرنل کازز کو ڈسکس کریں تو دیر آر سو مینی جرنل کازز بیکاز دا کنٹری لائک پاکستان کے جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ پاکستان کو ورسٹ اکنامک چیلنجز کا سامنا ہے. میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ انفارچونیٹلی پاکستان نائجیریا کے بعد دنیا کا وہ دوسرا ملک ہے کہ جہاں پہ ہائیسٹ فوڈ انفلیشن ہے. آئی مین کہ اگر اس وقت میں موجودہ صورتحال کی بات کروں, آج کی ڈیٹ کیا ہے ویسے, آج 17 ہے, 17 فیبرری کی بات کروں کہ آج کی ڈیٹ تک ایک پاکستانی اپنی انکم کا 40% فوڈ پہ خرچ رہا ہے. آئی مین فوڈ انفلیشن اتنی بڑھ چکی ہے کہ سرکاری اعداد و شمار تو یہ بتاتے ہیں کہ اٹس اباؤٹ 24%, لیکن ایکچولی اٹ ہیز ایکسیڈس مور دین 40%. تو آپ دیکھیں کہ ایک عام آدمی آٹے کے حصول کے لیے لائنوں میں لگا ہوا ہے, اور یہ جو کلاس ڈفرینس ہے کہ ایک طرف آپ ڈی ایچ اے میں ٹیم ہارٹنس کے اوپن ہونے پہ آپ لمبی لائنیں, لمبی قطار دیکھتے ہیں, اور دوسری طرف ایک غریب آدمی ہے کہ جو 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اکارڈنگ ٹو دا ڈیٹا پرووائڈیڈ بائی پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ, تو وہ جو غربت کا سروے ہوا ہے اس کے مطابق پاکستان کی 40% آبادی ایسی ہے جو خطے غربت سے نیچے زندگی جی رہی ہے, اور آپ کو 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا. اور پاکستان میں کروڑوں فیملیز ایسی ہیں کہ جب ایک باپ محنت مزدوری نہیں کر پاتا تو اس کے بچے بھوکے سوتے ہیں. تو دیکھیں اگر ہم ان جنرل کلیکٹیولی اس سوسائٹی کی بات کریں تو جس ملک میں غربت ہوگی, جس ملک میں فریجائل اکانومی ہوگی, تو یہ ساری کی ساری چیزیں لوگوں کے اندر ایک مایوسی, نا امیدی پیدا کرتی ہیں. اس کی سیکنڈ ریزن اگر میں آپ سے ڈسکس کروں غربت کے بعد تو وہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی. دیکھیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور جو آپ کی اکانومی ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہیں. جس ملک میں آئی مین سیاسی عدم استحکام ہوگا, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی, وہاں پہ الٹیمیٹلی اکنامک انسٹیبلٹی ہوگی, بیکاز انویسٹرز اس وقت تک پیسہ انویسٹ نہیں کریں گے جب تک کہ ان کو آئیڈیا نہ ہو کہ بھائی جس گورنمنٹ کے ساتھ, جس سسٹم میں ہم اپنا پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں وہ سسٹم فریجائل ہے یا وہ سسٹم سٹیبل ہے. سو یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے, یہ جو غربت ہے, یہ آپ کے جو معاشی اشاریے ہیں یہ جب ڈکلائن کی طرف جاتے ہیں, میکرو لیول پہ جب اکانومی میں کرنچ آتا ہے, اکنامک کرائسس آتے ہیں, تو آبویسلی جو عام آدمی ہے اس کا سسٹم پہ اعتبار اٹھ جاتا ہے. عام آدمی کے ساتھ ساتھ جو بزنس کمیونٹی ہے اس کا سسٹم پہ اعتبار اٹھ جاتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس پرووائڈ کرنے کی بجائے دیر آر مینی فالٹ لائنس ود ان دا بیوروکریسی کہ ایک بزنس مین جو اس ملک میں بزنس کرنا چاہتا ہے, ایک انویسٹر جو اس ملک میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے, اس کو وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں ملتا. جو سسٹم ہے وہ اس کے لیے بہت سی ہنڈرنسز پیدا کرتا ہے, بہت سے ریڈ سگنلز پیدا کرتا ہے کہ ایک عام آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی میں ایک جگہ سے ایک فائل کو کلیئر کرواتا ہوں, پھر دوسری جگہ, تیسری جگہ, اور وہ کرتے کرتے آپ اتنے ڈپارٹمنٹس کو ڈیل کر رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ آپ کو ڈفرینٹ لیول پہ بیوروکریسی سے ڈیل کرنا پڑتا ہے, اور اس میں پھر بہت سی میلافائڈ میل پریکٹسز انوالو ہوتی ہیں. سو یہ جو 2 بیسک ریزنس ہیں, ان 2 ریزنس نے اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ لوگوں کو آئی مین اس حالت میں بھیج دیا ہے کہ لوگ ڈپریشن جیسے مرض کو فیس کر رہے ہیں. بیکاز جب لوگوں کی جیب میں پیسہ نہیں ہوگا, جب لوگوں کے گھر میں غربت ہوگی, تو غربت جو ہے یہ ایک بہت بڑا سورس ہے ڈپریشن کا.